السلام علیکم۔ دیا میر بادشاہ ڈیم، اس کا افتتاح جناب پرائم منسٹر صاحب نے بڑے جوش و خروش سے کیا۔ کام بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کے کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ آپ سوچتے ہو گے کہ ڈیم اور شہباز اور یہ راہ و رسم کا کیا تعلق ہے، لیکن میرے بھائی یہ بینڈ، یہ کام ڈیم کا 2009 میں، آج سے 11 سال پہلے، کونسل آف کامن انٹرسٹ نے پاس کیا، اپروو کیا۔ ٹھیک ہے، آپ پاکستانی گورنمنٹ کا کام تھا کہ اسے 2-4 سال میں کمپلیٹ کرے۔ اب 2020 میں اس کا دوبارہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کا افتتاح کوئی عام بندہ نہیں کر رہا کہ یہ کوئی ویسی ہے کہ جی ڈیم تو بن چکا ہے تو یہ فراڈ ہو، نہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کر رہے ہیں جناب عمران خان صاحب، ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف اور دوسرا عملہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کام آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وٹ پروگرس واز میڈ فرام 2009 to 2020۔ تو اب عام ہمارے ایک بات ہے کہ سیاسی جماعتیں کچھ چیزیں آرمی پہ ڈال دیتے ہیں، آرمی کچھ چیزیں سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ آرمی والے کہتے ہیں سیاستدان جو ہے وہ فراڈ ہے، کرپٹ ہیں، یہ کھا جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں۔ اور وہ جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ آرمی والے نہیں کام کرنے دیتے، یہ کھل کے نہیں۔ تو اب دیکھیں آپ، اللہ پاک نے کیا کیا، سب کچھ صاف سامنے عوام کے لایا۔ اس دوران جناب پرویز مشرف صاحب کی حکومت بھی رہی، وہ بھی ڈیم بنا سکتے تھے 2009 کے بعد۔ پھر مسلم لیگ نواز گروپ، ان کی حکومت بھی رہی، یہ بھی ڈیم بنا سکتے تھے۔ پھر زرداری صاحب، PPP، ان کی حکومت بھی رہی۔ اٹ مین کہ تینوں جو طاقتیں ہیں انہوں نے اس دوران 2009 سے 2020 تک پاکستان پر حکومت کی۔ مگر یہ ڈیم جو ہے یہ جس نے 2016 میں مکمل ہونا تھا، وہ 2019 میں بھی نہ ہوا، 2020 میں بھی نہ ہوا۔ مکمل کیا ہونا تھا؟ کام اسٹارٹ نہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کیا جاتا تھا۔ ہر کوئی جا کے ادھر دبئی میں اپنے پرویز مشرف صاحب سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے، بے تاج بادشاہ تھے، تو پھر آپ نے یہ ایک بہت اچھا پاکستان کے لیے جو کام تھا وہ کیوں نہیں مکمل کروایا؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کس سے ڈر گئے؟ واٹ واز دا ریزن؟ اب کوئی جا کے نواز شریف سے پوچھ سکتا ہے، یا نون لیگ کے سابقہ وزراء کی گاڑی کو روک کے کوئی عوام کا بندہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا پانی کا مسئلہ تھا، بجلی کا مسئلہ تھا، آپ نے کیوں نہیں ڈیم بنایا؟ ہمارے پیسوں کا ڈیم بنانا تھا، آپ کھانے پینے میں لگے رہے، ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ اب آپ کہہ دیں جی ٹھیک ہے جی پرویز مشرف صاحب ڈکٹیٹر تھے، ان کو کیا؟ آپ کہہ دیں جی نون لیگ والے چور ہیں، کھا گئے، ان کو کیا؟ آپ آ جائیں پیڑ پارٹی پہ، ان کی حکومت بھی رہی، انہوں نے کیوں نہیں بنوایا؟ تو فیکٹ کچھ اور ہیں۔ فیکٹ یہ ہیں کہ یہ سب جو جماعتیں آئیں یہ انڈیا سے خائف رہیں
کیونکہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے یہ بھی ہمارا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، ہم ادھر کوئی چیز بننے نہیں دیں گے۔ میرے بھائی وہ تو ادھر دھڑا دھڑ ڈیم بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کشمیر میں لاک ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکے۔ لیکن ہمارے ملک میں جب ایک اینٹ بھی ہم آزاد کشمیر میں رکھے، یہ تو اللہ جنت نصیب کرے ایوب خان کو، جو ایک نڈر فوجی تھا، اس نے ایک نہیں 2 ڈیم بنا دیے، اور تیسرا ڈیم بھی بن جانا تھا اگر اسے وہ کچھ لوگ موقع دیتے تھے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ اگلا ٹرینر وہ نہ پورا کر سکے۔ ایکچولی پینٹ کی جنگ انہوں نے جیتی، لیکن تاشقند میں ٹیبل پہ ہار دی۔ یہ چلو یہ تو اس ایک سیپریٹ مسئلہ ہے۔ اب یہ بات ہے کہ سٹارٹ کرتے تھے انڈیا آنکھیں دکھاتا تھا، ریورس ہو جاتے تھے۔ عوام میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کدھر گیا۔ اب آپ دیکھیں 2009 میں اگر اس ڈیم کا خرچہ 9 روپے تھا تو 2020 میں وہ 20 روپے ہو گیا، اخراجات بڑھ گئے۔ اب بھی انڈیا آنکھیں دکھائے گا، انڈیا ول انوالو، انڈیا ول پریشرائز خان صاحب۔ انڈیا ہماری آرمی کو دمکائے گا کہ ہم حملہ کرنے والے۔ انڈیا والے ہمارے خان صاحب پرائم منسٹر کو مختلف طریقوں سے پریشرائز کریں گے کہ یہ کام روک دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے، عوام تو بیچارے سو رہے ہیں، کافی دیر سے سو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے 1947 سے ہی سو رہے ہیں۔ دے آر اسٹل سلیپنگ۔ آپ دیکھیں ان لیڈروں کے گھروں جنہیں حکومت کی 70 سال، اور ان بیچارے ریڈی والوں کو دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے۔ لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ووٹ تو ان کا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں جاگیں، پلیز ویک اپ، ٹائم ہے کہ ریئیکٹ کرنے کا ٹائم ہے۔ ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ ڈیم کیوں نہیں بنایا، اور اب خان صاحب نے اگر سٹارٹ کیا ہے تو خان صاحب پہ نظر رکھیں کہ کسی سٹیج پہ جا کے وہ ڈر تو نہیں جاتے، خائف تو نہیں ہو جاتے، اور کام رکوا تو نہیں دیتے۔ جیسے کہ دیکھیں رنگ روڈ لاہور کی، بڑا اچھا منصوبہ عوام کی بہتری کے لیے، ایسے تیار ہو رہے رنگ روڈ۔ ادھر جو ہمارے یہاں مولا جٹ ٹائپ، وہ ادھر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب، رنگ روڈ بنتے 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 جو ہی بیریا ٹاؤن تک پہنچی ٹھس ہو گئی، آج تک بند پڑی ہے ادھر۔ کسی کی جرت نہیں کہ بیریا ٹاؤن کے اندر سے وہ اس کو گزارے۔ بھائی یہ ہے حکومت، حکومت ان لوگوں کی ہے جو اپنے پیسے کے زور پہ ہماری منسٹریاں چلا رہے ہیں، ہمارے وزیروں کو چلاتے ہیں، ہماری انتظامیہ کو، افسروں کو چلاتے ہیں۔ یہ کیا حکومت ہے کہ پرائم منسٹر جایا کہتے ہیں کام شروع کرو، اور دوسرے دن کوئی جاتے نہیں۔ ایک وزیر جاتا ہے کراچی جی کل سے بجلی ہوگی، اگلے دن بجلی 18 گھنٹے نہیں ہوتی۔ میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از ہیپننگ؟ اب وقت ہے کہ پلیز گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جو منہ سے نکالیں اس پہ قائم رہے، اور پیچھے مڑ کے دیکھیں کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اب خان صاحب افتتاح کر کے چلے آئے، ان کو چاہیے کہ 2-3 ماہ بعد ذاتی طور پہ ان کے پاس آرمی کے ہیلی کاپٹر ہے، اپنے سورسز ہیں، وہ اچانک وزٹ کریں وہاں جا کے، پورے ایریے کا سروے کریں، نہ بے شک لینڈ نہ کریں، دیر میں بھی اینی رسک آف سیکورٹی رسک یو کین سے، ان کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، وہ سروے کریں، جہاز میں بیٹھ کے ساتھ آرمی چیف صاحب کو لے لیں، جائیں ادھر اس علاقے کے اوپر سروے کے دیکھیں کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہوا۔ پھر اگر کہیں کو سستی ہے تو اس سے پوچھے کیا بات ہے بھائی۔ تو انڈیا کے محاذ پہ تو لڑنے کے لیے ہمارے پاس بیسٹ ایک شخص ہے اپنے فارن منسٹر صاحب۔ میں نے تو آج تک اس طرح کا فارن منسٹر نہیں دیکھا پاکستان کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد، کہ ان میں بولنے کی سمجھانے کی سب قوت ہے۔ آئی تھنک کہ وہ سیاسی محاذ پہ انڈیا کو روک لیں گے، لیکن اندرون ملک جو ادھر سمپولیے پھر رہے ہیں ان کو روکنا خان صاحب کا کام ہے، آرمی چیف صاحب کا کام ہے۔ پلیز آپ اس ڈیم کو تیزی سے فنش کریں،
پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہے، غریب عوام کو نوکریوں کی ضرورت ہے، آبپاشی کی ضرورت ہے، کھیتوں کو پانی چاہیے، پاکستان بنجر ہو رہا ہے، پیپل آر ڈائنگ ود ہنگر، خودکشیاں ہو رہی ہیں. تو پلیز اب اس کو مکمل ہونے دیں تیزی سے، اللہ آپ کو بہت جزا دے. آئیے ہم بھی سب مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کام کو جلدی مکمل کرنے میں حکومت اور سب کی مدد ہوا. آمین. اللہ حافظ. پھر بات ہوگی.